الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ جمعہ دعا کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ انسان اپنے نفس کو کس طرح کنٹرول کر سکتا ہے، اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے. وہ بغیر دعا، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے ہوئے خود کوئی آدمی بھی کسی بھی چیز سے بچ نہیں سکتا. اپنے طور پہ نہ انسان کچھ کر سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے، نہ نیکی کر سکتا ہے، اور نہ ہی گناہوں سے بچ سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اس کے اندر اسی چیز کو جامع طریقے سے بتایا ہے کہ لا حول عن المعصیت ثابت لأحد الا باللہ، کہ معصیت سے بچنے کی کوئی توفیق نہیں ہو سکتی مگر اللہ ہی کی طرف سے. معصیت سے، گناہوں سے اگر کوئی بچے گا نا تو وہ اللہ ہی کی توفیق سے بچے گا، ویسی نہیں. ولا قوت علی الطاعت ثابت لأحد الا باللہ. اور طاعات پر، نیکیوں کے اوپر انسان نیکیاں کر لے، کہتے ہیں اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نیکیاں نہیں کر سکتا. اس لیے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. انسان جب اپنے عملوں میں سے، اپنے بھی کسی بھی کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اس کا سہارا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی نظریں جب اپنی کسی محنت کے اوپر، اپنے کسی تجربے کے اوپر چلی جاتی ہے تو اس کام کے اندر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور اس کام کے اندر پھر خیر نہیں ہوتی. اور ہماری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے،
اور پھر کیا کہتے ہیں میں نے شب و روز محنت کی، کوشش کی، اور بڑے جو ہے حکمت سے میں نے کی، حکمتوں کے نتیجے میں یہاں سے یہاں پہنچا۔ میں نے اپنے کسی بھی کام کو بڑی بصیرت کے ساتھ لیا، بڑی حکمت کے ساتھ لیا، بڑی محنت کی، کوشش کی، اور پھر اس کے بعد میں اپنے کام کی اس ترقی کے اس پر پہنچا، اتنے میں نے بنا لیا، اتنا کچھ کر لیا، تو بڑی محنتوں کے بعد یہ چیز سامنے آئی۔ ہم اپنی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ سمجھتے ہیں، یہ انسان کی بڑی حماقت ہے، انسان کی بڑی غلطی ہے جو اپنی محنتوں، اپنے نتیجے کو، محنتوں کو یوں جو ہے نا وہ اس کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے دنیا میں محنت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کو محنتوں کے بعد اس کا ثمرہ نہیں ملا کرتا، اور جب کچھ محنت کرتے ہی نہیں ہیں، تھوڑی سی محنت ہوتی ہے بہت کچھ مل جاتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا مل جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ دنیا کا مل جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کاروبار میں ترقی کر لینا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی چیز کا جو ہے نا وہ مکان کا مل جانا، گاڑی کا مل جانا، چیزوں کا مل جانا، بہت کچھ پیسے دولت کا آ جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتی تو پھر کافر اتنے بڑے بڑے کامیاب کیوں تھے؟ پھر اتنے بڑے بڑے چیزیں ان کے پاس کیوں؟ وہ کامیاب نہیں ہیں۔ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کا ڈر نہ چھوڑے۔ اگر انسان وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، پڑھنے لگ گیا، یہ کامیابی ہے۔ اگر انسان روزہ رکھنے لگتا ہے تو یہ کامیابی ہے۔ انسان اپنے نماز کو، فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کر رہا ہے، یہ کامیابی ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولتا تھا، اس نے چھوڑ دیا، توبہ کر لی، یہ کامیابی ہے۔ اور انسان اگر جو غیبتیں کرتا تھا، چھوڑ دیے، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی کے کچھ سفر اور ہیں، انسان کچھ اور چیز میں سمجھ رہا ہے، تو یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات انسان کے اوپر ایک طرح سے نہیں رہتے، حالات کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے نزہۃ المجالس سے کتاب کے اندر، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے شادی کی اور بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ رہنے لگ رہے تھے، تو ایک مرتبہ وہ میاں بیوی جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، تو کھانا لگا ہوا تھا اور گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے دروازے کے اوپر کسی نے دستک دی، تو کوئی سائل آ گیا ہوگا کہ مانگنے والا آیا، اس کی ضرورت مند آیا، اس نے دروازے پر دستک دی، تو اس نے بیوی نے کہا کہ بھئی کچھ اس کو دے دیں، تو اس نے کہا کہ چھوڑو جاؤ، یہ لوگ ویسی کرتے رہتے آتے رہتے ہیں، یہ اتنی دیر میں ہمارا ویسی، بس ایک تکبرانہ انداز کے اندر اس نے اس کو اس بات سے روکا۔ تو خیر اس کو کچھ جا کر تھوڑا بہت دیا، لیکن اس نے تکبر اختیار کی اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ بس جو ہے نا مانگنے آ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے تکبرانہ طور پہ اس بات کو جو ہے اس کے سامنے کہا کہ یہ جو ہے نا ان کی عادتیں ہوتی ہیں اور یہ تنگ کرنے چلے آ جاتے ہیں، ہماری بڑی خوشیوں میں رکھنا ڈال رہے ہوتے ہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی، اللہ کو یہ پسند نہ آیا، اور اس آدمی کے جو ایک شاہانہ طور پہ اپنی زندگی گزارنا تھا، اس کے حالات بدلنے لگے، اور اس کے حالات ایسے بدلے کہ آہستہ آہستہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، قرضے چڑھنے لگے، اور یہاں تک کہ اپنی جائیدادیں اس نے بیچی، یہاں تک کہ مکان بھی بیچ دیا، یہاں تک کہ بیوی کو کھانا دینے کے لیے پاس بھی پیسے نہیں تھے، اور اس کو کہا بھائی کہ میں تمہیں اپنی رکھ سکتا ہوں، میرے پاس تمہیں رکھنے کے لیے گنجائش بھی نہیں، اور اس کو بھی چھوڑ دیا، طلاق دے دی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ حالات بدلتے رہے، اب انسان
مالدار ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا اور غریب ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ناکامی تھی کہ جو اس نے ایک تکبر کیا اور اللہ کو وہ ناپسند کہا تو اس کی کیسے سزا ملی۔ بالآخر ایک وقت وہ ہوا، کچھ عرصہ گزرا، اور عرصے گزرنے کے بعد اللہ کی شان کے اس لڑکی کا کوئی اور رشتہ آیا۔ ایک تاجر آدمی تھا، اس نے جو ہے نا کوئی رشتہ مانگا تو اس کے ماں باپ نے دیکھا اور اس کا رشتہ کرا دیا۔ تو رشتے کرانے کے بعد وہ بھی اپنے گھر میں اسی طریقے سے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ یوں ہی دروازے کے اوپر کسی نے دستک دی۔ جب دستک دی تو یہ بھی ایک نیک انسان تھے اور اس بیوی نے اس سے کہا کہ یہ کوئی جو ہے نا سائل آیا ہے، اس کو کچھ دے دینا چاہیے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے بھائی، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، اس کو دے دے۔ تو اس کو لے کر کچھ دے دیا۔ جب دروازے پر وہ عورت گئی اور جا کر اس نے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ تو اس نے کہا، پھر شور بھاگا ہو گیا، معاملہ کیا ہے، اس کو کیا ہوا؟ تو کہا جس وقت دیکھا تو کہا یہ میرا پہلا شور تھا، یہ میرا وہ پہلا شور ہے کہ جسی طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم جس طریقے سے کھانا پر بیٹھے تھے اور دروازے پر ایک سائل آیا تھا اور اس وقت اس نے سوال کیا اور اس نے جو ہے اس کو دھتکار دیا تھا، لیکن آج یہ میرا شور جو ہے نا وہ سابقہ سائل بن کر آیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سائل بن کرنے والا کون تھا؟ کہا وہ سائل بن کر سوال کر کے آنے والا میں تھا، اور میں تھا وہ سوالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، حالات بدلتے کچھ وقت نہیں لگتا۔ انسان کیا ہے، کن تکبروں کی چال میں چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت مال ہونے کے باوجود بھی آپ کو اس انسان کے اندر سکون نہیں ملے گا جو اللہ سے دور ہے، جو اللہ سے دور ہے، جو نمازوں سے دور ہے، جو تکبروں میں پڑا ہوا ہے، جو غرور میں پڑا ہوا ہے۔ یقین جانیے گا، سچ آپ لوگ خوب جانتے ہیں، حالات سے خوب واقف ہیں، یہ بچوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، بیوی کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آخری وقت کے اندر نہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکتے ہیں، نہ بیٹیوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھ سکتے ہیں، اور کسی پردیس میں کہیں ان کی موت آ جایا کرتی ہے۔ کیا ہے زندگی؟ انسان دنیا کے اندر بھی اسی طریقے سے مال ہونے کے باوجود بھی انسان برباد ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟ اگر یہ ہماری مساجد ویران کیوں ہے، اور پھر جو ہے نا وہ بازار آباد ہے، مساجد ویران ہے، اور پھر دیکھیں نا انسان اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس مال دولت کی، اس نے دنیا کے عہدوں نے، دنیا کے مرتبوں نے، چیزوں نے انسان کو اتنا متکبر اور غرور بنا دیا ہوتا ہے، وہ سنت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سنت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون سا غرور ہے؟ ہوا کا غبارہ ہے، جو ہوا نکلی کاش کہ پھر ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا، اس کو فرصت نہیں ملے گی۔ تو آج دنیا کے اندر یہ جو کچھ معاملات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں ہم اپنے اللہ سے کتنا دور ہیں۔ آج نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن نماز میں نہیں ہوتا۔ یہ نماز اس کے لیے کہاں سے کیسے نجات کا باعث بنے؟ اس لیے یہ نماز اپنے اللہ کے سامنے اللہ کو منانے کے لیے کم پڑتا ہے، رسم کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو مسجد میں تو آنے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی پہچان پھر بھی نہیں کرتے، پھر بھی غرور سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، حسد سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، تکبر ہوتا ہے، نفرت کو جگہ دی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو محبت نہیں ہوتی، انسانوں سے محبت نہیں ہے، تفریق آ چکی ہوتی ہے۔ میرا سٹیٹس کیا ہے، میں کیا ہوں، فلانا کیا ہے، یہ کم درجہ کا، میں بڑے درجے کا۔ ان درجوں نے تو ہمیں برباد کر دیا ہے۔ کیا درجے ہیں؟ محبتیں نہیں ہیں ماحول اور معاشرے میں۔ کس میں نہیں ہے ماحول اور معاشرے؟ کس کا نام ہے؟ میرا اور آپ کا نام ہے، میرے اور آپ کا نام ہے۔ آج ان چیزوں نے ہمیں اللہ سے دور کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، نماز کام نہیں دے گی جب تک دل صاف نہیں ہوگا، جب تک اپنے اندر سے تکبروں کو نہیں نکالیں گے، جب تک اپنے اندر سے حسد کو نہیں نکالیں گے،
جب تک اپنے اندر سے نفرت کو نہیں نکالیں گے، جب تک اپنے اندر سے جھوٹ، غیبت، حسد کو نہیں نکالیں گے، جب تک ہماری یہ زبان گندگی سے پاک نہیں ہوگی، اس سے اللہ کا نام کم لیا جاتا ہے، جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، اللہ کا نام کم ہے، غیبتیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم تو برباد ہو چکے اس چیز سے، اور بس جو ہے نا پھولے سے مار نہیں سکتے، اور انسان کو چاہیے اپنے اللہ سے تعلق جوڑے۔ واللہ کہتا ہوں اگر اللہ سے تعلق جڑ جائے نا تو انسان کے اندر تبدیلی آنے لگے گی۔ کیا چینج آئے گی، کیا تبدیلی آئے گی؟ اس کا دل صاف ہونے لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو جا رہے تھے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا بھائی جنتی کو دیکھنا ہے نا، اس صحابی کو دیکھ لیں۔ اس صحابی کو نہیں سنا، اس نے کہا جنتی کو دیکھنا ہے، وہ صحابی جا رہا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ صحابہ تو سارے جنتی تھے، قرآن کہتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جنتی کو دیکھنا، اس کو دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اٹھ کر چلے اور جا کر کہا کہ یار اس کی رفاقت اختیار کرتا ہوں۔ جا کر کہا بھائی میں آپ کے پاس یار رہنا چاہتا ہوں مہمان بن کے۔ کہا بہت اچھی بات ہے، خوشی ہوئی اس کو۔ اور ہم یوں اٹھ کر منہ اٹھا کے جائیں کسی کے بغیر واسطے، کسی کا مہمان بن کے آیا تو اس کو پہلے تھانے میں پکڑائیں گے، کون ہے بھائی، آیا کہاں سے اور کیا ہے؟ تو ہمارے گھر تو ان چیزوں کے لیے محبت جو ہے نا بیچ میں، وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب اس نے کہا بڑا بہت اچھی بات ہے، مہمانی کے تقاضا یہ ہے 1 دن 2 دن 3 دن، اس سے زیادہ پھر مہمان جو ہے نہیں ہوا کرتا، زیادہ سے زیادہ 3 دن کا مہمان ہوتے ہیں۔ ہاں قریب کا کوئی ساتھی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، زیادہ بھی رہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن عموماً جو اجنبی مہمان ہوتا ہے اس کی مہمانی اور ضیافت اس حد تک کرنا سنت ہے۔ تو کہنے کا مطلب وہ وہاں پر رہا اس کے پاس، اس نے ایک دن کا معمول دیکھا یار یہ تو اس طرح صبح اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے، سارے صحابہ تہجد پڑھتے تھے، یہ بھی نمازیں ٹائم پہ پڑھتا ہے، نماز جماعت کے ساتھ سب پڑھتے تھے۔ اس نے 1 دن 2 دن 3 دن دیکھا، کوئی زائد عمل نہیں دیکھا، تجسس پیدا ہوا اور کہا بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، مجھے بتاؤ آپ کون سا عمل کرتے ہو؟ تو عرض کرنے لگا میرے بھائی اور تو کوئی زائد ایسا کوئی عمل میرا نہیں ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ میرا دل سب کے لیے صاف ہے، اس دل کے اندر کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، یہی وجہ تھی کہ جنت کی بشارت دی۔ تو میرے بھائیوں ہم دیکھیں نا ہمارے وہ ایسا وہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، چھوڑ دیں، نکال دیں ان چیزوں کو، اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ برائی پر دیکھیں بھی تو اس کو برا نہ کہیں، نہ جانے وہ کس حال میں کر، ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا، ہم اندازہ زیادہ لگاتے ہیں، خیالوں سے تصوروں سے گناہ زیادہ کرتے ہیں، تحقیق ہوتی نہیں ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی بھی جا رہا ہوگا نا تو یہ نوجوان یہ کون ہے، یہ لڑکی لڑکا، ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے بدکار گناہگار بدکار آئے ہوئے ہوں، کوئی بہن بھائی ہوگا تو ہماری سوچ اس طریقے سے ہوگی، اس لیے کہ بیماروں کی سوچ بیمار ہوا کرتی ہے، اچھی سوچیں کہاں سے آئے گی جب دل میں نفرت ہی ہے؟ تو اس لیے اس دل کو اللہ کی رضا کے لیے صاف کرنا پڑے گا، تب جا کر عبادات کا سکون ملے گا، تب جا کر ہمیں چھوٹا سا بھی عمل کریں گے نا تو سکون ملے گا۔ اب سکون نام کی چیز نہیں ہے، اور اسی کے لیے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب بہت زیادہ ٹینشن ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ ٹینشن کس سے دور ہوگی؟ ایک اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، ساری ٹینشن ختم۔ ایک اللہ سے، لوگوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں، پھر مفادات نہیں۔ اور ہماری تو دعا سلام بھی کسی طرح غرض کی ہوتی ہے، جان پہچان ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سلام کرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ کامیاب کیسے ہوں گے؟ اس کامیابی کے لیے جسم کی پاکی نہیں، اس کامیابی کے لیے ہمیں اچھی چیزوں کی نہیں، اچھے دل کی ضرورت ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ فرماتے ہیں جو صاف دل میرے پاس لے کر آ گیا وہ کامیاب ہے۔ اور اس لیے سارے اعمال کے اندر ہمیں ذہن نہیں جاتا سب سے پہلے سنت کیا، سنت کیا، سنت کیا۔
سنت کیا، شریعت کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے، اس کی طرف سے بہت کم جاتا ہے. کر لیتے کسی نے کہا بھی تو کہتے ہیں یار تو بڑا آیا چھوڑے، دین کو اپنے پاس رکھ. اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. یہ بڑا آیا چھوڑا یار، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ غضب کے جملے ہیں. یہاں مسلمان ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، دعائیں مانگیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. میرا اللہ مجھے اور آپ سب کو کامیابی کی زندگی نصیب فرمائے.